بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر غامدی صاحب سے گفتگو کریں گے وہ مغرب کے اندر آنے والا ایک انقلاب ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مغرب کے اندر نشست ثانیہ ہوئی، ایک تہذیبی طور پر انقلاب آیا، جو مذہبیت کا یہاں پر نہاد تھا، ان کی حکومت تھی، اس کا یہاں پر خاتمہ ہوا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا، غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون دینی و لادینی کے نام سے لکھا ہے۔ اس کے اقتباسات کو پیش کر کے غامدی صاحب سے ہم اس کی وضاحت طلب کریں گے۔ اس پروگرام میں حضرت کا مسئلہ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب یہ مضمون کافی پرانا ہے، آپ نے لکھا ہے، میں اس کے حصے پڑھ کے غامدی صاحب سے سوالات کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ 16ویں صدی کا وسط تھا جب مغرب میں وہ جنگ شروع ہوئی جس نے بالآخر پوپ کی مقدس بادشاہی کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت پوپ کو زمین پر خدا کا نائب سمجھا جاتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جو کچھ زمین پر جوڑ دیتا ہے وہ آسمان پر بھی قائم رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب شہنشاہ روما ہنری چہارم 3 دن برہنہ پاپائے اعظم کے قلعے کے دروازے پر معافی مانگتا رہا، مگر وہ دروازہ نہ کھل سکا۔ ہم سب مغرب کے اندر نشست ثانیہ ہوا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے تہذیبی اثرات ہیں جو آج تک اس کے فکر پہ، فلسفے پہ، سوچنے کے طرز عمل پہ نظر آتے ہیں۔ سوال پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہ جو مذہبی اقتدار کا خاتمہ تھا، اس خاتمے میں کیا کوئی افراط ہوا، کیا کوئی زیادتی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مذہبیت کا اقتدار ختم کرنا تھا لیکن خود مذہب سے ہی ایک طرح کا نفرت، ایک طرح سے دوری کا جذبہ پیدا ہو گیا؟ تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے، آپ اس کو فطری عمل سمجھتے ہیں یا اس کے اندر کوئی جذباتی رد عمل بھی شامل ہوا؟ اس میں کچھ بنیادی مقدمات پہلے سمجھنے چاہیے۔ جی، ہم مسلمان ہیں، ہم بارہا یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ پہلی مرتبہ اسلام کی بنیاد پر ایک قوم وجود میں آئی، وہ بنی اسرائیل تھے۔ جب ایک قوم وجود میں آئی اور اللہ نے ان کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین میں آباد ہوں گے، وہاں ان کا نظم حکومت قائم ہو جائے گا۔ تورات نازل ہوئی اور تورات میں پہلی مرتبہ اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ نے اپنی شریعت دی۔ اس سے جو قوم وجود میں آئی اور جو پیش نظر مقصد تھا، اس نے ایک ضرورت پیدا کی۔ وہ ضرورت یہ تھی کہ ان لوگوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کا فیصلہ کیا جائے۔ مذہبی قیادت کا، جہاں مذہب کو یہ حیثیت حاصل ہوگی، پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ ٹھیک۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کاہن اعظم کا ایک باقاعدہ منصب پیدا ہو گیا۔ اچھا۔ اور وقت کے ساتھ اس کاہن اعظم کو یہ حیثیت بھی حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے لوگ اس کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اچھا۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں یا اسی طرح جیوش ہسٹری کا مطالعہ کریں تو اس منصب کے کیا تقاضے تھے، یہ منصب کس طرح پیدا ہوا اور پھر اس منصب سے کیا نتائج نکلے، ان کی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس وقت انبیاء علیہم السلام پے در پے بھیجے جا رہے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کے پے در پے آنے کا یہ فائدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی بنی اسرائیل پر قائم رہی۔ یہ ہم جانتے ہیں اور اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم نے جب بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا، ان کو یہاں آباد کر دیا، ان کی ذمہ داری لے لی، تو اس کے بعد کفینا من بعد بالرسل، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو کم و بیش 500 سال تک ان کے ہاں نبوت جاری نہیں رہی۔ یعنی سیدنا یوسف آخری پیغمبر تھے پہلے دور کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد پھر پے در پے نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب نبوت کی نگرانی میں ایک قوم کی قیادت کا ذمہ انبیاء علیہم السلام نے لے لیا ہوا ہے۔ اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوا، یعنی مذہبی لوگ اپنے طریقے پہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور وہ لوگ جو سیاسی قیادت کے اہل تھے وہ بھی اپنے طریقے سے انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی میں یہ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے، جس طرح کہ ان کی تاریخ میں بیان ہوا ہے اور قرآن نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، ایک موقع پر یہ مطالبہ کیا کہ ان کی باقاعدہ سیاسی قیادت ہونی چاہیے۔ تو وہ باقاعدہ سیاسی قیادت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر کے مراحل سے گزری، جیسے کہ طالوت کا انتخاب کیا گیا، تو وہ بھی پیغمبر کی رہنمائی میں کام کر رہی تھی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ
ایک مسلمان قوم یا ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے پیدا ہونے والی اجتماعیت میں اگر مذہبی قیادت کسی پیغمبر کے پاس ہے اور دوسری جانب سیاسی قیادت بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے تو کوئی عدم توازن پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر تو اللہ کی رہنمائی میں کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر موقع پر بتائیں گے کہ یہاں یہ بات کہنی ہے، یہاں یہ بات نہیں کہنی، یہاں یہ مطالبہ کرنا ہے، یہاں یہ مطالبہ نہیں کرنا۔ تو بنی اسرائیل کے معاملے میں تو یہ صورت نہیں پیدا ہوئی کہ وہاں باقاعدہ خلفشار یا کشمکش کی صورت بن جائے، یہاں تک کہ پیغمبروں کے مقابلے میں خود بنی اسرائیل باغی ہو کے کھڑے ہو گئے۔ جی، یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے پیغمبروں کو ہدف متعین بنانا شروع کیا اور ہدف مظالم بھی بنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ بعض پیغمبروں کو جلا وطن کر ڈالا گیا، ہم بھی جانتے ہیں کہ بعض پیغمبروں کو انہوں نے کنووں میں لٹکانے کی سزائیں تک دے ڈالی، اور بعض پیغمبروں کو اس طرح قتل کیا کہ جیسے سیدنا یحییٰ کا سر کاٹ کے ایک رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کیا ہوا، یعنی سیاسی قیادت نے پیغمبروں کی تنقید کا رد عمل ظاہر کیا۔ ٹھیک، تو پیغمبر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح مظلومانہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر حجت تمام کی اور اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ یعنی جس انقلاب کی آپ نے بات کی ہے وہاں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے برپا ہوا۔ ٹھیک، یعنی ان کے لیے سزا کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے اپنا آخری پیغمبر مسیح علیہ السلام کی صورت میں بھیجا، اور پھر جو کچھ بندوبست کیا گیا تھا، یعنی فلسطین میں ان کا آباد ہونا، وہاں ایک نظم حکومت قائم کرنا، وہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ظہور، وہاں اللہ کے معبد کی تعمیر، وہ سب چیزیں ان سے چھن گئی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پھر صدیوں تک سرگرداں رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں بعض بڑی قوتوں نے اس زمانے میں ان کو ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا ہے کہ وہ وہاں جا کے آباد ہو جائے۔ یہ صورتحال ان کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بالکل برخلاف مسیح علیہ السلام کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک صورت تو یہ تھی کہ مسیحی یا مسیح کو ماننے والے سب آپ کو قبول کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خود رسالت مآب کی بعثت بھی 550-600 سال بعد ہوئی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں ان کے ہاں ایک باقاعدہ نظم وجود میں آ چکا تھا۔ اس نظم میں ایک طرف مسلمانوں کی، یعنی ان مسلمانوں کی جو مسیح پر ایمان لائے، وہ بھی مسلمان ہی تھے اپنے زمانے کے لحاظ سے، ایک طرف ان کی مذہبی قیادت تھی اور دوسری طرف ان کے ہاں سیاسی قیادت بھی۔ تو اب مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں اصل میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے، چیزوں کو دیکھنے کے زاویہ نظر کے لحاظ سے ہمیشہ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ کشمکش شروع ہو گئی۔ تو یہ کشمکش ہے جس کی ایک تصویر میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کی ہے۔ اچھا، یعنی مذہبی قیادت کو غیر معمولی طاقت حاصل ہوتی چلی گئی، اور سیاسی قیادت اگرچہ اپنی ذمہ داریاں سیاست کے میدان میں ادا کر رہی تھی، اس وقت بادشاہی ہوتے تھے، لیکن وہ بھی مذہبی قیادت کے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور تھی۔ یعنی پاپائیت کا ادارہ ایک لحاظ سے مذہبی قیادت کی نمائندگی کرتا تھا، اور دوسری جانب اس کے سیاسی عزائم بھی تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام جب تک اس طرح کے معاملے کو دیکھتے رہے، اس میں کوئی عدم توازن مذہبی قیادت کی طرف سے نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ کانت تسوسہم الانبیاء، ان کو پیغمبروں کی قیادت میسر تھی۔ تو پیغمبروں کی قیادت اگر مذہبی قیادت کی حیثیت رکھتی ہو تو وہ گویا براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہاں اس طرح کا فساد مذہبی قیادت کی طرف سے برپا ہی نہیں ہوا، وہاں جو کچھ ہوا سیاسی قیادت کی طرف سے۔ جی، اچھا، یعنی اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آخر میں جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان کی 2 سلطنتیں بن گئیں، ایک یہودیہ کی سلطنت تھی، ایک اسرائیل کی سلطنت تھی، ان دونوں میں انبیاء علیہم السلام ان کو تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اپنی اس حد سے کبھی تجاوز بھی نہیں کرتے۔
یعنی آپ زکریا کی تاریخ پڑھ لیں، آپ یحییٰ کی تاریخ پڑھ لیں علیہم السلام، آپ دوسرے بنی اسرائیل کے انبیاء، بائبل میں ایک پورا حصہ ہے انبیاء کے صحائف کا، اس میں آپ دیکھیں تو وہاں کوئی سیاسی مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی نہ وہ طاقت چاہتے ہیں، نہ وہ اختیار چاہتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو، ان کی حکومت کو، ان کے سیاستدانوں کو، ان کے بادشاہوں کو یہ یاد دلائیں کہ تم اللہ کے بندے ہو. تذکیر اور نصیحت سے آگے کسی پیغمبر نے کوئی اقدام نہیں کیا. تو قیادت ٹھیک اس مقام پر کھڑی ہے جس پر مذہبی قیادت کو کھڑا ہونا چاہیے. یعنی مذہبی قیادت کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت وجود میں آئی ہے اس کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا جاتا رہے. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. میں نے حال میں جو گفتگو اسلام اور ریاست کے زیر عنوان کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا بندوبست یہ ہے کہ وہاں ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہیں جو دین کو سمجھیں، اس کی سچی بصیرت حاصل کریں، اور وہ اس طرح کے سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو بالا تر رکھ کر انذار اور تبشیر کا فریضہ انجام دیں. یعنی لوگوں کو اچھے کاموں کا جو صلہ ملنے والا ہے اس کی بشارت دیں، ان کو آخرت کے معاملے میں خبردار کریں. ان کے مخاطبین حکمران بھی ہوں گے، ان کے مخاطبین عام لوگ بھی ہوں گے، وہ ان سب کو یہ بتائیں کہ اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کے دین کے تقاضے یہ ہیں، اللہ کا دین تم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کے دین میں شریعت کا حصہ اس طرح سمجھا جائے گا، اس کا تمہاری زندگی سے یہ تعلق ہے. افراد ہیں تو ان کو نصیحت کریں اور دوسرے لوگ ہیں تو ان کو نصیحت کریں. تو قیادت تو پیدا ہو جاتی ہے لازماً، اس لیے کہ جب مذہب ایک واقعے کی حیثیت سے موجود ہے، مذہب جب زندگی کی تشکیل کر رہا ہے، جب ایک قوم کی شناخت ہی اس کا مذہب ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، جیسے کہ مسیحیت کا معاملہ تھا، جیسے کہ ہم مسلمانوں کا معاملہ ہے، تو یہ صورتحال تو لازماً پیدا ہوگی کہ وہاں مذہبی قیادت وجود پذیر ہو جائے گی. اب مذہبی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ انذار کا کام ہے، خبردار کرنے کا کام، متوجہ کرنے کا کام. وہ اگر اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا یہ فریضہ انجام دے تو سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ خود مذہبی قیادت ہدف بھی بن جائے. چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں انبیاء ہدف بن گئے. یعنی انبیاء علیہم السلام کو اپنی ہی قوم سے یہ صورتحال پیش آ گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور یہاں تک کہ سیدنا مسیح کو بھی صلیب دینے کی کوشش کی گئی. جی. تو یہ معاملہ وہاں ہوا، لیکن خود انبیاء علیہم السلام نے کسی نوعیت کا تجاوز نہیں کیا. بالکل. یعنی وہ ٹھیک اس جگہ پر کھڑے رہے جہاں پر انبیاء علیہم السلام کو، یا یوں کہیے مذہبی قیادت کو کھڑا ہونا یعنی مظلومیت کا ایک طرح سے اپنے آپ کو، اس کو آپ ذرا اس سے پیچھے لے گئے. اور وہ یہ کہ مذہبی قیادت کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو ایک منصب پر فائز کرتے ہوئے کیا. اسی کو کہا گیا نا امامت دے دیا ہم نے. یعنی جاعلک للناس امامہ. تو یہ امامت کیا ہے؟ یہ مذہبی پیشوائی ہے، یہ سیاسی امامت نہیں ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اب تمہاری اولاد دنیا کے لیے یہ فریضہ انجام دے گی کہ وہ دنیا کو دعوت دے، دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائے، دنیا پر حق کی شہادت دے، اور خود تمہارے اندر وہ پیغمبر آتے رہیں گے جو اپنی قوم پر حق کی شہادت دیں اور اس کو انذار کرتے رہیں، اس کو خبردار کرتے رہیں. اگر انبیاء علیہم السلام ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، تو معاملہ وہاں تک رہے گا جہاں تک مذہبی قیادت کو رکھنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے. لیکن اگر انبیاء علیہم السلام نہیں ہیں تو مذہبی قیادت کو پھر جب لوگوں میں ایک اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو سیاسی مقاصد میں تبدیل کر دیتی. چنانچہ یہی غلطی بنیادی طور پر پاپائیت کے ادارے سے ہوئی. ایک چیز یہ تھی کہ وہ لوگوں کو مذہب کی تعلیم دیتے، وہ ان کی مذہبی جمعیت کو قائم رکھتے، وہ ان کو یہ بتاتے کہ مذہبی لحاظ سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو تورات سے، انجیل سے واقف کرتے، وہ انبیاء کے صحائف کا علم ان میں بانٹتے، اور اس طریقے سے جو دینی معاملات کے فیصلے ہیں ان کے لیے ایک مرکزی نظام قائم کر کے وہ یہ نظم چلاتے رہتے. اگر یہ صورتحال ہوتی تو کسی بغاوت کا سوال نہیں تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ خود جب یہ معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد اب پوپ یہی خدمت انجام دیتا ہے. یعنی اس وقت ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ مشنری کام ختم ہو گیا ہے، سب کام ہو، چرچ موجود ہے، تبلیغ کے کام بھی ہو رہے ہیں، وہ بہت سی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں،
سوسائٹی میں بھی ان کا ایک خاص طرح کا اثر و رسوخ باقی ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر امریکہ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان کے ہاں مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں تقریریں ہوتی ہیں، ان میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس میں اب کوئی سیاست کا شائبہ نہیں ہوتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امن و امان کے ساتھ صورتحال بالکل قابو میں رہتی ہے. یہ چیز از خود اختیار کرنی چاہیے تھی. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دین کا حصہ ہے. تو سیاست دین کا حصہ ہے، دینی لوگوں کے لیے سیاست کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ سیاست کے معاملے میں بھی دین نے کچھ احکام دیے ہیں، ان احکام کو ہم بیان کریں گے، ان کی طرف توجہ دلائیں گے، حکمرانوں کو توجہ دلائیں گے، سیاستدانوں کو توجہ دلائیں گے، قوم کی سیاسی قیادت کو توجہ دلائیں گے. تو اگر آپ اپنے دائرے میں رہ کر یہ کام انجام دیتے ہیں جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں انجام دیا، یعنی جب لوگوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تم ہمارے فیصلے کر رہے ہو، معاملات کو دیکھ رہے ہو، لیکن ہمیں ایک سیاسی قیادت چاہیے، بادشاہت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرضداشت پیش کر دی اور سیاسی قیادت وجود میں آ گئی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور عروج میں اسی سیاسی قیادت کو نبوت بھی دے دی. یعنی وہاں صورتحال یہ نہیں ہوئی کہ نبی کو سیاسی قیادت دے دی گئی، یہ ہوا کہ جو لوگ سیاسی قیادت کی اہلیت ثابت کر چکے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب بھی دے دیا. یہ تو وہاں ہوا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کی وجہ سے کسی حد سے تجاوز نہیں ہوا. ان لوگوں کے ہاں اس کے بالکل برخلاف غیر معمولی طاقت حاصل ہو گئی، اور جب طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ طاقت کے منابع اگر دو ہوں تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے. یہی سیاست میں بھی ہے اور مذہب میں بھی. یہی بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی شریک ہونا چاہیے، اگر خدائی میں دو شریک ہو جائیں گے تو لفسدتا، یعنی یہ زمین و آسمان کا نظم قائم نہیں رہ سکے گا. اسی چیز کو سیدنا عمر نے اس وقت بیان کیا تھا جب سقیفہ بنی ساعدہ میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک امیر یا ایک امام مسلمانوں کے لیے انصار میں سے منتخب کر لیتے ہیں اور ایک امام مہاجرین میں سے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے سما سکتی ہیں. یعنی قیادت سیادت کو بہرحال ایک ہی جگہ رہنا ہوتا ہے. تو قیادت سیادت سیاسی اعتبار سے اگر سیاستدانوں کے پاس ہے، اور جس طرح کے سیاستدانوں ہی کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تقسیم کر رکھی ہے اس کو سورہ زخرف میں بیان کیا ہے. لوگوں کے مابین صلاحیتوں کا تفاوت ہے، معیشت کا تفاوت ہے، ضرورتوں کا تفاوت ہے، اسی طریقے سے اذواق رجحانات کا تفاوت ہے. اس کو سامنے رکھ کر بعض لوگ اپنے لیے یہ منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ علم و تحقیق کی دنیا میں جائیں، یا بعض لوگ منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. تو لوگوں کی رہنمائی کرنے کی جن لوگوں کو فطری صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے اور اسباب بھی فراہم کیے ہوتے ہیں، وہ سیاسی قیادت فراہم کرتے ہیں. پرانے زمانے میں وہ سیاسی قیادت بادشاہوں اور امراء کی صورت میں لوگوں کو میسر ہوتی تھی. موجودہ زمانے میں اب سیاسی جماعتیں ہیں، سیاستدان اپنی بات پیش کرتے ہیں اور اپنا پروگرام لے کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اس میں انتخابات وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو جو بھی صورت ہوگی، قدرت کا بنایا ہوا نظام یہی ہے کہ اس میں لوگ اپنے اپنے دائرے میں کام کریں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے چونکہ اس کا لحاظ رکھا تو بنی اسرائیل کے ان کی طرف سے کوئی فساد نہیں ہوا. فساد اس کے بالکل برعکس سیاسی قیادت کی طرف سے ہوا. یعنی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ان کے احکام کو پامال کیا، انہوں نے ان کی تذکیر و نصیحت کا برا مانا، انہوں نے ان کے خلاف اس نوعیت کے ظالمانہ اقدامات کیے. یہاں اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ خود پوپ اس مقام پر کھڑا ہو گیا، تو جب وہ کھڑا ہو گیا تو پھر اس کے خلاف بغاوت ہوئی. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ان کے ہاں تھی وہ یہ تھی کہ پوپ کو سارے قوانین دینے تھے ریاست چلانے کی. انسانی زندگی میں. تو یہاں تک اکتفا نہیں ہو سکتی نا کہ آپ محبت کا درس دے دیں یا یہ بات بتا دیں کہ تم نے جب مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا تو گویا سب معاملات طے ہو گئے. وہاں تو عملی ضرورتیں ہیں، جرائم کی سزا، یعنی جنگ و جدال کی نوبت بھی آنی ہے، قوموں کے معاملات بھی ہونے ہیں، قوانین بھی بننے ہیں جس طرح کے وہاں بنے. یعنی رومن لا وجود میں آیا، پھر اسی طریقے سے بعد میں بڑی قانونی روایتیں پیدا ہوئیں. وہ ساری چیزیں آپ سے آپ ہونی ہیں. جب وہ ہونی ہیں تو ان کو اگر مثال کے طور پر مذہبی تصدیق حاصل ہوئے بغیر نہیں کیا جا سکتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگرچہ پارلیمنٹ بھی موجود ہوگی اور امراء بھی موجود ہوں گے، لیکن حکومت حقیقت میں
پاپائیت کے پاس چلی جائے گی، جس طرح کا کم و بیش بندوبست ہمارے ہاں اس وقت ایران میں کیا گیا ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ صورتحال آپ جہاں پیدا کریں گے وہاں پر وہ فطری کشمکش وجود میں آ جائے گی۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی ذوق دیا ہے وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے اس ذوق کے تحت بلا شرکت غیر حکومت کریں، اور دوسری جانب مذہبی قیادت یہ چاہے گی کہ وہ جس طرح چیزوں کو دیکھتی ہے یا جن زاویوں سے چیزوں کو پرکھتی ہے اس کا غلبہ ہو۔ اس میں یہ آپ دیکھیے ان کی تاریخ میں کہ صرف سیاسی معاملات میں یہ کشمکش نہیں ہوئی، علمی معاملات میں بھی ہو گئی۔ یعنی ارسطو کے نقطہ نظر کی طرف جیسے ہی رجوع ہوا تو ان کے ہاں سائنسی علوم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے تو سب افلاطون کے مداح تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ تصوف کی روح موجود ہے افلاطون کے فلسفے میں، لیکن ارسطو کے ہاں آپ دنیا میں آ جاتے ہیں، جی زمین پر قدم آتے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں جس زاویے سے اب سائنس دیکھتی ہے۔ تو وہاں جیسے یہ ہونا شروع ہوا تو اس میں ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے زمین کی گردش کے بارے میں، سورج کی حرکت کے بارے میں، اسی طرح سے موسموں کے بارے میں اور بعض دوسرے معاملات میں جو پہلے سے چلے آئے ہوئے تصورات تھے ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اب پاپائیت ان پر بھی حملہ آور ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں وہ کشمکش بڑھتی چلی گئی۔ یعنی ایک کشمکش وہ تھی جو سیاستدانوں کے اور ان کے درمیان تھی، یا بادشاہوں کے اور ان کے درمیان تھی، اس سے عام لوگ لا تعلق بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ یہ کشمکش جو پیدا ہوئی، جو فکر کے مابین ہو گئی، جو علم کے مابین ہو گئی، اس نے بالکل ہی رسوا کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ رد عمل ہوا، اور اس رد عمل نے پھر سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا۔ اس میں میں نے اسی مضمون میں آگے جا کے بیان بھی کیا ہے کہ پاپائیت کے خلاف تو یہ احتجاج بالکل درست تھا، اور یہ خود اس نظام کی غلطیوں کے نتیجے میں ہوا، لیکن بدقسمتی سے انسان ایسا متوازن واقع نہیں ہوا، وہ آگے بڑھتے بڑھتے مذہب کے خلاف رد عمل میں بدل گیا۔ جی تو یہ ایک الگ بحث ہے، تاہم یہ اس طریقے سے ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دونوں ادوار کو دیکھیں، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں کیا معاملہ ہوا، انبیاء علیہ السلام نے مذہبی قیادت کو مذہبی معاملات تک محدود رکھا، اور جب مذہبی معاملات تک محدود رکھا یعنی سیاسی معاملات میں صرف اخلاقی پہلوؤں کی یا دین سے متعلق چیزوں کی تلقین کی، انہوں نے اپنا موضوع بالکل متعین رکھا۔ باقی چیزیں کیا ہیں، تدابیر کیا کرنی ہے، سیاسی نظم کیسے چلانا ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں، جنگ و جدال میں کیا معاملات ہونے ہیں، وہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ مذہب کے خلاف اس نوعیت کی بغاوت ہوئی ہو جس طرح کی یہاں ہوئی۔ یہاں معاملہ چونکہ الٹ ہو گیا تو اس وجہ سے بغاوت ہوئی، اور بغاوت ہوئی تو پھر اس کے کچھ نتائج بھی نکلے۔ ہمارے ہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال موجود ہے، لیکن یہاں چونکہ کوئی پاپائیت کا اس طرح کا ادارہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں ہے، یا کسی کو ایسے اختیارات حاصل نہیں ہیں، تو پھر جہاں جہاں موقع ملتا ہے مذہبی قیادت کو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ مذہبی قیادت جب اس کا اظہار کرے گی تو جن صورتوں میں بھی کرے گی، یعنی سیاسی معاملات میں، تو اس سے کیا ہوگا، سیاسی قیادت کے لائے عمل میں، اس کے سوچنے کے انداز میں چونکہ بنیادی فرق ہوتا ہے تو کشمکش پیدا ہوگی۔ اب لوگ اگر مذہبی قیادت کی بات مانیں گے تو سیاسی قیادت کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور سیاسی قیادت کی بات مانیں گے تو مذہبی قیادت کو نظر انداز کریں گے۔ یہ کشمکش جہاں بھی پیدا ہوگی وہ پوری سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کے لیے فساد کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہمارے ہاں باقاعدہ ادارہ نہ ہونے کے باوجود کم سے کم بر صغیر کی حد تک، اسی طرح بعض ان علاقوں میں جہاں کوئی باقاعدہ نظم قائم نہیں رہا جیسے کہ فلسطین ہے، یا اور بعض ملکوں میں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کی اس کشمکش نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور چیز نے پہنچایا ہو۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں مذہبی قیادت کے بعض اقدامات کے مقابلے میں اب ہماری افواج بھی کھڑی ہیں اور ہماری سیاسی قیادت بھی کھڑی ہے۔ یعنی مذہبی قیادت کا جو ظہور ہمارے یہاں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے خاص مرحلے پر آ کر جہاں اب وہ بزور نفاذ شریعت چاہتے ہیں، اپنا نظام چاہتے ہیں، تو وہی کشمکش پیدا ہو گئی۔ اس کشمکش میں بھی وہی نتائج نکلیں گے جو نتائج اس سے پہلے مغرب میں نکل چکے ہیں۔ تو مذہبی لوگوں کو اسی وجہ سے بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنا منصب پہچانیں۔ ان کا منصب خود خدا نے متعین کیا ہے، اور وہ منصب کیا ہے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم کو دین کے معاملے میں خبردار کریں، اور سیاسی معاملات میں بھی جہاں کوئی سیاست کا مسئلہ
اخلاقی حیثیت رکھتا ہے یا مذہب نے وہاں کوئی حکم دیا ہے، اس کی وضاحت کریں، اس کی شرح کریں، اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اس سے آگے بڑھ کر سیاسی اقدامات کا فیصلہ کرنا اور ان میں مذہبی قیادت کی حیثیت سے سیاسی اقدامات کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا، یہ چیز مذہب کے لیے آخری درجے میں خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور یہی مغرب میں ہوا۔ ہم سے بڑا ہی فکر انگیز آپ نے یہ پہلو واضح کیا کہ کیا وہ کشمکش ہے جو پس منظر میں جاری تھی اور جس کا نتیجہ نکلا۔ اچانک سے ایک چیز ذہن میں آئی، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا ادارہ قائم نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب مذہبی گروہوں کو حکومت ملی ہے تو اس کا نتیجہ جبر کی صورت میں سامنے ہے۔ معتزلہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اصلاً ایک کلامی مسئلہ کہ بھئی قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، کلام ہے، اس کی بنیاد پر باقاعدہ ریاست پرسیکیوشن کرتی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی لوگ سیاست کے لیے انفٹ ہیں، اس لیے کہ مذہب تو بات کرے گا عقیدے کی، لفظ کی، معنی کی، اور وہاں پر ایک استدلال بنے گا، تو اب ریاست اور سیاست میں تو افہام و تفہیم ہوتی ہے، اس میں لین دین ہوتی ہے، معاملہ ہے، تبدیلی ہے، ارتقاء ہے، تو مذہبی لوگ تو ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا پھر نتیجہ ان کے ہاں کیونکہ دینی انحراف کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سزائیں بھی دیتے ہیں، پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے ادوار میں بھی اس کی جھلک ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ جہاں کہیں لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یعنی وہ کوئی اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آ گئی، تو یہ دیکھیے کہ وہاں کوئی اچھی خبریں نہیں ملی، وہاں پر مذہبی جبر کا ظہور ہوا ہے، وہاں پر بعض ایسے اقدامات ہوئے ہیں جن اقدامات پر اب شرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہی صحیح طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ میں نے اسلام اور ریاست پر بھی گفتگو کرتے ہوئے بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض احکام اپنے دین میں حکمرانوں کو بھی دیے ہیں، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو بھی دیے ہیں، سیاست سے متعلق بھی دیے ہیں، لیکن علماء کا کام کیا ہے؟ ان احکام کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے تو انذار کے اسلوب میں، پیغمبروں کے انداز میں توجہ دلائیں۔ انذار کرنا، خبردار کرنا، آخرت کے بارے میں متوجہ کرنا، لوگوں کو متنبہ رکھنا، یہ علماء کا کام ہے۔ وہ یہ کام کریں گے اور سیاسی معاملات میں بھی کریں گے۔ سیاسی معاملات سے مراد وہ سیاسی معاملات جن کو مذہب نے موضوع بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دین میں 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن سے متعلق یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موکول للسلطان ہے، یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جیسے جمعہ اور عیدین کے اہتمام کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے جہاد ہے اور حدود کا نفاذ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، اور جب یہ دین کا حصہ ہیں تو ان کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کوئی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے، ان کی تعبیر میں کوئی خرابی ہے، علماء کا کام ہے توجہ دیں، توجہ دلائیں۔ یعنی توجہ دلانا، دلائل سے اپنی بات واضح کرنا، لوگوں کے اندر ان چیزوں کا شعور پیدا کرنا، یہ اصل میں علماء کا دائرہ ہے۔ وہ جب اس کو مطالبہ بنائیں گے تو یہاں سے سیاست داخل ہو جائے گی، وہ جب یہ کہیں گے کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے تو یہ سیاست داخل ہو گئی ہے، وہ جب اس کو اپنی طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ سمجھیے کہ پھر خرابی کی بنیاد رکھتی گئی ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ان کا کام یہی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں جو چیز غلط فہمی کا باعث بنی ہے وہ خلفائے راشدین کی حیثیت کو نہ سمجھنا ہے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حکومت کا نظم قائم کر دیا تو اس میں مسلمانوں کی جو جمعیت وجود میں آئی، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، عامی بھی تھے، بدو بھی تھے، عام خدمات انجام دینے والے بھی تھے، علماء بھی پیدا ہوئے، لیکن جس طرح یہ سب لوگ پیدا ہوئے اس طرح بڑی اعلیٰ درجے کی سیاسی قیادت بھی پیدا ہوئی۔ یہ سیدنا صدیق، یہ سیدنا عمر، یہ مسلمانوں کے زعماء ہیں، سیاسی قائدین ہیں۔ سیاسی قائدین مذہب کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی رہنمائی کی پوزیشن میں ہے۔ سیاسی قائدین بالکل اسی طرح جیسے کہ سیدنا داؤد کو اور سیدنا سلیمان کو حکومت مل گئی، وہ سیاسی قائدین ہیں۔ سیدنا داؤد کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ایک سیاسی معرکے میں پہلے اترے ہیں، وہاں ان کی ایک حیثیت بنی ہے، اس کے بعد وہ حکومت کے منصب تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، یعنی یوں نہیں ہے کہ پیغمبر کو بادشاہ بنا دیا، نہیں، بادشاہ کو پیغمبری دے دی۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا معاملہ ہے، یعنی وہ اصل میں سیاسی زعماء ہیں،
سیاسی زعما ہی کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ قیادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بے مثال قیادت کا انہوں نے نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ سیدنا صدیق ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں، سیدنا معاویہ ہوں، یہ اصلاً اعلیٰ درجے کے سیاسی رہنما ہیں۔ ان سیاسی رہنماؤں کو اللہ نے سرفرازی دی کہ ان کو دین کا علم بھی تھا، انہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی تھی، یہ لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کر سکتے تھے۔ اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہاں پر دین کے علماء کو سیاست کرنے دی گئی، اس کے بالکل برخلاف دینی زعماء، یعنی وہ لوگ کہ جو دینی زعماء کی حیثیت رکھتے تھے وہ علمی کاموں میں مصروف رہے۔ البتہ سیاسی زعماء کو اللہ نے دین کی بصیرت بھی عطا فرمائی، یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں مغلوں میں اورنگزیب عالمگیر ایک عالم بھی ہے، یعنی وہ بادشاہ پہلے ہے، سیاسی قیادت کی صلاحیتیں پہلے رکھتا ہے، جنگ و جدال کا ذوق اللہ نے پہلے اس کو عطا کیا ہے، وہ ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، اس کے ساتھ وہ مذہبی علم بھی رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر طبیب ہے، وہ طب کا عالم ہے اور اس کے ساتھ دین بھی جانتا ہے۔ ایک آدمی آپ کا معلم ہے، سائنس پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ دین بھی جانتا ہے۔ یہی معاملہ سیاسی زعماء کا بھی ہے، یعنی سیاسی زعماء کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دین بھی جانتے ہیں۔ اس میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو دین کے علماء ہیں ان کا دائرہ بالکل متعین ہے، وہ دائرہ ہے تنبیہ، انذار، تذکیر، نصیحت، تلقین۔ ان کو اس دائرے سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ وہ جب سیاست کی زبان بولیں گے، سیاست کی زبان کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یا یہ ہمارا مطالبہ ہے، یا اس کے لیے ہم لوگوں کو منظم کریں گے، یا اب ہم میدان میں آ رہے ہیں، یا یہاں پر اب ایک مظاہرہ کیا جائے گا، جیسے ہی یہ معاملہ اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو پوپ نے اپنے لیے پیدا کر لی تھی۔ ہمارے ہاں تو اب اس میں باقاعدہ مذہبی جتھے وجود میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے متعین کر لیا ہے کہ فلاں فلاں معاملے کی وہ نگرانی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض جو مذہبی بنیاد پر قانون بنائے گئے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ قانون کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، ان کی غلطی پر گفتگو کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جلیل القدر علماء، یعنی وہ کسی بھی نقطہ نظر کے ہو سکتے ہیں، آپ ان سے علیحدگی میں ملیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان قوانین میں کیا غلطی ہے، لیکن ان کے لیے بھی زبان کھولنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں سیاسی طاقت شامل ہو گئی ہے۔ تو سیاسی طاقت جب بھی شامل ہوگی اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا۔ مسلمانوں کی مذہبی قیادت کو ہمیشہ مذہبی معاملات تک محدود رہنا چاہیے، اور وہ محدود رہنا بھی اس خاص طریقے سے جو اللہ نے بتایا ہے، یعنی تذکیر کا طریقہ۔ دیکھیے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ نصیحت درد مندی کے ساتھ ہوتی ہے، خیر خواہی کے جذبے سے ہوتی ہے، اس میں سیاسی طریقے، سیاسی زبان، سیاسی اسلوب کبھی اختیار نہیں کیا جاتا۔ اس میں لوگ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، اس کا لب و لہجہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے۔ اس میں اگر مثال کے طور پر کس وقت سیاستدان یا مسلمانوں کی سیاسی قیادت سرکش بھی ہو جائے تو جس طرح کی مثال ہمارے سامنے انبیاء بنی اسرائیل نے پیش کی ہے، اس کی سرکشی کو بھی مظلومانہ طریقے سے اہل علم کو برداشت کر لینا چاہیے۔ یہی اسوہ ہے پیغمبروں کا۔ اس میں ادنا درجے کا بھی تجاوز ہوگا تو لوگوں میں بھی مذہبی قیادت کے لیے وہ محبت قائم نہیں رہے گی، اور سیاستدانوں میں بھی اس کے خلاف لازمی طور پر رد عمل کی نفسیات پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ وہاں جو انجام ہوا، اگر ہمارے رویے بھی وہی ہوں گے تو یہاں بھی انجام وہی ہو کر رہے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، اور یہ بہت ہی اہم فرق خان صاحب نے واضح کیا، کیونکہ بالعموم جو مذہبی گروہ ہیں وہ سیاسی اقتدار کے حصول کے لیے سب سے پہلی مثال خود خلفائے راشدین کی پیش کرتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، ایک اور چیز ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت کے اندر وہ لوگ آئیں جن کو مذہبی علوم کا یا مذہبی اسلام کا علم نہ ہو تو وہ مسلمانوں کی قیادت کیسے کر سکیں گے؟ اور پھر یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم جو دین کی بصیرت رکھتا ہے، اللہ کی ہدایت و معرفت اس کو حاصل ہے، وہ اور ایک عام سا جاہل آدمی، ان دونوں کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات تو بڑی محمود ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو بھی مذہب کا علم ہونا چاہیے،
لیکن اس کے لیے علماء کی جو خدمات ہیں یا کام ہے وہ تو یہ کہ لوگوں کو علم دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہر انتخاب کرنے والے فرد کے پاس مذہب کا علم بھی ہو اور سیاسی قیادت بھی اسی طرح کی بن جائے جیسے خلفائے راشدین کی تھی۔ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہمیں منتخب کریں۔ بڑی صحیح تعبیر آپ نے کر دی، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ پوری قوم کی تعلیم کا بندوبست کریں، وہ معلم ہے۔ یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے پہ کیا فرمایا، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ معلم کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دین کا علم دے، دین کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سکھائیں، قرآن سیکھیں۔ ہمارا کام یہ ہے، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مذہب کی تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں، ان کو اعلیٰ قدریں سکھائیں۔ یہ کام وہ عام لوگوں میں بھی کریں گے، یہ وہ سیاستدانوں کے لیے بھی کریں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ قیادت پیدا ہوگی جو اگرچہ سیاسی قیادت ہے لیکن وہ مذہب کا بھی ضروری علم رکھے گی۔ ایک ہے مذہب کا ضروری علم، یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ایک ہے مذہب کا باقاعدہ عالم ہونا، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ تو باقاعدہ عالم کی ذمہ داری اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن حدود کا تمہیں پابند کیا ہے ان کا پابند رہ کر اس کی خدمت انجام دینا۔ لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، تم کس حساب سے دوچار ہونے والے ہو، اس کے بارے میں متنبہ کرنا، خبردار کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ وہ اپنا یہ کام اگر انجام دیں گے تو اس کے نتائج بڑے اچھے نکلیں گے قوم کے لیے۔ لیکن جس وقت وہ سیاسی مناصب اختیار کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے جہاں کہیں بھی یہ ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، اس کے نتیجے میں ان کے پیروکاروں کی وہ جمعیت وجود میں آ جاتی ہے جس کو پھر سوائے تلوار چلانے کے اور کوئی کام نہیں آتا۔ اس لیے کہ سیاست ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا ذوق ہی بالکل الگ ہوتا ہے، اس میں چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہی بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے فلسطین میں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ یعنی وہاں سیاسی قیادت کے مقابل میں ایک مذہبی قیادت پیدا ہوئی ہے، اور اس مذہبی قیادت نے ایک الگ نظم بنا کر صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس کے کچھ نتائج نکلے ہیں، میں اس وقت اس پر تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ نتائج کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نتائج نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی نکلیں گے وہاں تباہی ہوگی، وہاں فساد ہوگا، وہاں خرابی پیدا ہوگی، وہاں پر معاشرے کا نظم درم برم ہوگا، اور نتیجہ وہی نکلے گا جس طرح کہ اس وقت ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر روز ہماری افواج کے اور ہماری پولیس کے مسلمان سپاہی وہ مسلمانوں کا ہدف بنتے ہیں۔ اس سے زیادہ المناک صورتحال ہو سکتی ہے کوئی؟ اور اگر پوچھیے کہ کیوں بنتے ہیں تو وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم تو نفاذ شریعت کے علمبردار ہیں۔ چنانچہ ہم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو خوارج بن کے رہ گئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اس میں بالکل غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ سیاسی قیادت کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سیاسی فیصلے کریں۔ سیاسی فیصلے اگر آپ دیکھیں اس وقت تو بہت حد تک بہت توازن سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مذہبی قیادت کبھی ان پر مطمئن نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ قوموں کی قومیں فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس فساد کے کھنڈرات ہم اس وقت افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ملک میں کہیں اس طرح کی کوئی تاریخ نہ دہرائی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ غامدی صاحب سے ہم دینی اور لادینی نام سے جو مضمون انہوں نے لکھا ہے اس کے پس منظر میں مذہبی قیادت کے خلاف جو ریوالٹ ہوا مغرب میں، اس کے اسباب کو جان رہے ہیں۔ آگے بڑھائیں گے اس بحث کو، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔